فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہے۔ ہم سپر برین آف اسلام کے 24ویں حصے کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور عنوان وہی ہے، 19واں عنوان چل رہا ہے امام جعفر کے ہاں ادب کی تعریف، اور ایک صفحہ نمبر 157 سے۔ چلیں اس عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے افراد ادیب اور عالم ہوں، اس میں دوسروں کے حقوق کی پامالی کم دیکھنے میں آتی ہے، اور اگر سب علم و ادب سے آشنا ہو جائیں تو تمام طبقوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی نظر میں مذہبی ثقافت جس کے 4 رکن یعنی مذہب، ادب، علم و عرفان ہے، شیعہ مذہب کی تقویت و بقا کے لیے بہت مفید اور مؤثر تھے۔ امام جعفر صادق نے شیعہ مذہب کے لیے سینٹ پیٹر کی مانند کوئی بڑی عمارت تعمیر نہیں کی، لیکن جو ثقافت وہ وجود میں لائے ہیں وہ سینٹ پیٹر سے زیادہ دائمی ہے، کیونکہ ایک مذہبی عمارت کو تباہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سینٹ پیٹر کے پہلے کلیسا کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ سینٹ پیٹر کا پہلا کلیسا عیسائی روم کے پہلے بادشاہ قسطنطین نے 326 میں بنانا شروع کیا، جو چند سالوں کے بعد تکمیل کو پہنچا تھا۔ یہ کلیسا ماڈرن دور تک باقی رہا۔ اس وقت جب ژول دوم عیسائی مذہب کے رہنما کے حکم سے اس کلیسا کو گرا دیا گیا اور جدید کلیسا کی تعمیر شروع کی گئی، جو سینٹ پیٹر کے نام سے روم میں واقع ہے۔ اگر امام جعفر صادق مذہب شیعہ کے لیے ایک پرشکوہ عمارت تعمیر کرواتے تو ممکن تھا ایک ایسا آدمی پیدا ہوتا جو اس مذہب سے مخالفت کی بنا پر اس عمارت کو گرا دیتا اور آج اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن امام جعفر صادق نے شیعہ مذہبی ثقافت کی بنیاد کو اس طرح مستحکم اور مضبوط کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے اور اسے کوئی بھی تباہ نہ کر سکے، کوئی اس کا نام و نشان نہ مٹا سکے۔ آپ نے ثقافت کے 4 ارکان کو، جن کا ذکر اوپر آیا ہے، تقویت پہنچائی، خصوصاً 3 ارکان مذہب و ادب و علم کے لیے کافی کوشش کی۔ آپ نے اس کے لیے اس قدر جدوجہد کی کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں جو آپ کا تعلیم دینے کا زمانہ تھا، اسلامی دنیا میں علم و ادب کی توسیع کا آغاز ہوا۔ اگرچہ آپ تنہا علم و ادب کے محرک نہیں بنے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اس راہ میں قدم رکھا اور دوسروں نے اس کی پیروی کی۔ امام جعفر صادق علم و ادب کی توسیع اور علماء و ادیبوں کو شوق دلانے کے لیے قدم آگے نہ بڑھاتے تو دوسری صدی کے دوسرے 50 سالوں کے دوران اور پھر تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے سارے عرصے میں جو بڑی ادبی و علمی تحریک وجود میں آئی، ہرگز وجود میں نہ آ سکتی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عباسی خلفاء نے علم و ادب کی ترویج میں سبقت حاصل کی، وہ در حقیقت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس لیے پہلے عباسی خلفاء کا مقصد اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اور ان کے بعد جو خلفاء آئے وہ زیادہ تر نفسانی خواہشات کے غلام تھے۔ وہ کسی حد تک ہی علم و ادب کی طرف راغب ہوئے، جیسا کہ ہم نے متوکل کے بارے میں مختصراً ذکر کیا ہے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں علم و ادب کی جانب عباسی خلفاء کی توجہ کو اس زمانے کے رسم و رواج کی ضرورت تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اسے باقاعدہ مقصد قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اس لیے کہ 37 عباسی خلفاء جنہوں نے مجموعاً 500 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی، ان میں سے صرف چند ہی علم و ادب کی طرف مائل ہوئے تھے، جبکہ باقی مادی لذتوں کے حصول کی فکر میں لگے رہے۔ بہرکیف اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ انہی چند خلفاء کی علم و ادب دلچسپی علم و ادب کے فروغ کا باعث بنی، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس زمانے کی روش کے مطابق علم و ادب سے دلچسپی کا اظہار کیا، چونکہ بیت المال ان کے تصرف میں تھا اور اس کے لیے وہ قیمتی تحائف بھی وصول کرتے تھے جو لگاتار ان کے لیے عوام بھیجتے تھے۔ وہ شعراء، خطیبوں، مصنفین اور علماء کو بڑے بڑے انعامات سے نواز سکتے تھے، اور یہ انعامات دوسروں کو علم و ادب کی تحصیل کی طرف مائل کرتے تھے تاکہ وہ بھی خلیفہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا سکیں اور بڑے بڑے انعامات حاصل کر سکیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شعر کہنا جاہلیت کے زمانے میں عربی بدو قبائل کے سرداروں کی عادت تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس فطرت ثانیہ کی ابتدا خود عربوں نے کی تھی، انہوں نے اسے کسی اور قوم سے حاصل نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے کا سردار شاعرانہ ذوق کا حامل نہ ہوتا یا اشعار کا مفہوم نہ سمجھتا تو بھی رسم و رواج کے مطابق وہ شاعر کے کلام کو ضرور سنتا تھا۔ شوپنہاور کے بقول چونکہ عرب بدوؤں کے قبائل کے سردار جب بیکار اور نکمے پن سے تنگ آ جاتے تھے تو اپنا وقت شاعروں کے نغمے سننے پر صرف کرتے تھے۔ شوپنہاور عرب بدو قبائل کے اشعار سننے کو نہ صرف ان کی بیکاری پر محمول کرتا ہے بلکہ اس کے بقول ہر وہ کام جو انسان حصول معاش کے علاوہ انجام دیتا ہے وہ بیکاری میں شامل ہے۔ مثلاً کھیلیں، تفریحات، مہمان نوازیاں وغیرہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگانا چاہتا ہے۔ اس جرمن فلسفی نے اپنے کمرے میں اپنے سر کے اوپر ایک کتبہ نصب کیا ہوا تھا جس پر کندہ تھا کہ وہ انسان جو تمہیں دوپہر یا شام کے کھانے کی دعوت دے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ تمہیں کام نہیں کرنے دیتا۔ جب شاعر قبیلے کے سردار کے سامنے اپنے اشعار پڑھتا تو وہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا، اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ شاعر اپنے اشعار میں قبیلے کے سردار کی شان میں چند بیت ضرور شامل کر دیتا تھا، لیکن اس کی شان کی بیان کی ایک حد معین تھی، اور اس طرح دور جاہلیت کے شعراء مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے تھے اور اپنے آپ کو قبیلے کے سردار کے مقابلے میں پست ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کی مدح میں ایسا شکریہ ہوتا تھا جو ایک مہمان میزبان کی مہمان نوازی پر ادا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شعراء جو شاعروں کے اجتماع میں شعر پڑھتے تھے لوگوں سے رقم بٹورتے تھے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ دور جاہلیت میں عربی شعراء اپنی عزت و وقار کا خاص پاس رکھتے تھے۔ وہ قبائل کے سرداروں سے جو انعام لیتے اسے ایک طرح کی مزدوری سمجھتے تھے۔ اس طرح قبیلے کے رئیس کو صرف اتنا ہی حق پہنچتا تھا جتنا شاعر اپنے شعروں میں ادا کر دیتا تھا۔ شاعر یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتا تھا کہ اس نے قبیلے کے سردار کی شان میں شعر کہہ کر اس پر احسان کیا ہے، لیکن سردار قبیلہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے شاعر کو نواز کر احسان کیا ہے۔ وہ لوگ جو شاعروں کے اجتماع میں شعر خوانی کرتے ان کا مقصد شہرت اور مقبولیت پانا ہوتا تھا، وہ لوگوں سے تحفے وغیرہ کے امیدوار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق کے زمانے تک کسی دور میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ جزیرہ عرب میں کسی شاعر نے شاعروں کے اجتماع میں سردار قبیلے کے سامنے نثر کا کوئی قطعہ پیش کیا ہو۔ وہ مضامین جو شعر کے قالب میں نہیں ڈھلتے عربوں کی نظر میں ادب کا حصہ نہیں سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کی نثر عرب بدوؤں کا پہلا نثری سرمایہ قرار پائی، لیکن عرب قوم چونکہ قرآن کو ایک معجزہ خیال کرتی تھی لہٰذا وہ اسے ادب سے بالاتر شے خیال کرتی تھی۔ اس کے باوجود کہ قرآن نے عربوں کو اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ نثر بھی ادبی سرمایہ قرار پا سکتی ہے، پہلی صدی ہجری میں ماسوائے حضرت علی اور آپ کے پوتے امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے کسی نے بھی ادبی نثر پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی کوئی کتاب لکھی۔ امام جعفر صادق کے زمانے تک جو لوگ کتاب لکھنا چاہتے ان کا خیال تھا کہ انہیں اپنے افکار کو شعری قالب میں ڈھالنا
چاہیے، اور چونکہ شعر اوزان اور بحروں کا محتاج ہوتا ہے اور شعر قافیے کی رعایت کرتا تھا، لہٰذا وہ لوگ آزادی سے اپنا مافی الضمیر بیان نہیں کر سکتے تھے۔ امام جعفر صادق نے ادبی نثر کی توسیع کی مدد سے ان اسلامی مفکرین کے افکار کو پر عطا کیے جو اس وقت تک شعر کی بحروں میں قید تھے، اور اس کے بعد جو کتاب لکھنا چاہتا نثر سے کام لیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ادب میں شعر کی اہمیت پر بھی کوئی اثر نہ پڑتا۔ امام جعفر صادق کا فرمان جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنے سر کے اوپر کندھا کروایا ہوا تھا، کس قدر شاندار ہے۔ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہ ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے بے بہرہ ہو۔ اور ناظرین، یہاں پہ 19واں عنوان یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ اب میں اس کتاب کا 20واں عنوان شروع کرنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے سائنس بنظر امام صادق۔ اب جبکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ادب کی کس طرح تعریف کی، دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کو کس پیرائی میں بیان کیا اور آپ کی نظر میں کون سے علم کو دوسرے علم پر ترجیح حاصل تھی۔ علم سے ان کی مراد سائنس ہے۔ امام جعفر صادق نے علم کی اس طرح تعریف کی کہ ہر چیز جو آدمی کو کچھ سکھائے علم ہے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ احکام دین کے نفاذ کے بعد ایک مسلمان کے لیے علم سے بڑھ کر کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت میں عرفان چوتھا رکن ہے، اگرچہ آپ عرفان کو واجبات میں سے نہیں سمجھتے، لیکن علم و ادب کو واجبات کا جز سمجھتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ دینی واجبات میں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے واجبات میں شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق اس بات سے آگاہ تھے کہ علم و ادب نہ صرف یہ کہ شیعہ مذہب کی ثقافت کی تقویت کا باعث بنیں گے، بلکہ اس سے دوسری قوموں میں مسلمانوں کی تقویت کا باعث بھی ہوں گے۔ اسلامی دنیا میں علم و ادب نے اس قدر ترقی کی کہ چوتھی صدی ہجری اسلامی دنیا میں علم و ادب کا سنہری دور کہلایا، اور یورپ والوں نے اسلامی علم سے کافی فائدہ اٹھایا۔ جب امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ متعدد علوم میں سے کون سے علم کو دوسروں پر ترجیح حاصل ہے، آپ نے فرمایا کوئی علم دوسرے علوم پر قابل ترجیح نہیں، البتہ علوم سے استفادہ کرنے کے موارد میں فرق پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے لازم ہے کہ بعض علوم کی تحصیل میں جلدی کرے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اور آج کے دور بریکٹ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ عہد امام جعفر صادق بریکٹ بند میں دو علوم سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک علم دین اور دوسرا علم طب۔ امام جعفر صادق کی علم دین سے زیادہ تر مراد فقہ تھی، اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں علم قانون اور طب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا جب انسان ان علوم سے فائدہ اٹھائے گا جن سے فی الحال عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور یہ بات محال ہے کہ علم انسان کے لیے سود مند نہ ہو۔ مختصر یہ کہ انسان زمانے کی مناسبت سے علوم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق کا عقیدہ تھا کہ انسان نے دنیا میں اپنی زندگی کے طویل عرصے میں صرف ایک مختصر عرصے کو علم کے لیے مخصوص کیا ہے اور زیادہ تر علوم سے دور رہا ہے، اور جن دو چیزوں نے اس انسان کو علوم سے دور رکھا ہے ان میں پہلی چیز مربی اور استاد کا نہ ہونا جو اسے علوم حاصل کرنے کا شوق دلائے، جبکہ دوسری چیز انسان کی کاہلی ہے۔ چونکہ علم کا سیکھنا تکلیف کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا انسان فطرتاً سہل پسند ہونے کی بنا پر علم سے دور بھاگتا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ اس دنیا میں بنی نوع انسان نے 10,000 سال گزارے ہیں تو انسان نے اس طویل عمر میں صرف 100 سال تحصیل علم کی طرف توجہ دی ہے، اور اگر اس عرصے سے زیادہ علوم کی تحصیل پر صرف کرتا تو آج کچھ علوم کے عملی فوائد سے بہرہ مند ہوتا۔ یہاں اس نکتے کی طرف توجہ بے محل نہیں کہ پہلے زمانے کے اسکالرز نے عبرانیوں کے کیلنڈر سے حساب لگا کر اس دنیا کی عمر
4800 سال متعین کی تھی، لیکن اب اسکالرس نے اپنا خیال تبدیل کر لیا کیونکہ پہلے دنیا وجود میں آئی اور پھر انسان کی خلقت ہوئی۔ لیکن امام جعفر صادق نے اس کی مثال دینا چاہی تو فرمایا، فرض کیا انسان نے اس دنیا میں 10,000 سال زندگی بسر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا اور نوع بشر کی خلقت کے بارے میں عبرانیوں کے کیلنڈر سے متفق نہیں تھے۔ اگرچہ ایک مثال دلیل شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن مثال دینا اس کے تعین کرنے کے مترادف ہے، اور اگر امام جعفر صادق کا اس بات پر یقین ہوتا کہ بنی نوع انسان کی عمر 4800 سال سے زیادہ ہے تو آپ ہرگز 10,000 سال عمر کے بارے میں گفتگو نہ کرتے، بلکہ اس سے کم عمر کی مثال لاتے، مثلاً 3,000 سال کی مثال دیتے۔ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی خلقت کے بارے میں امام جعفر صادق کی معلومات اپنے ہم عصروں سے زیادہ تھیں، کیونکہ بعض اوقات ان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ تخلیق کے آغاز کی کیفیت سے مطلع ہیں۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے فرمایا، یہ بڑے بڑے پتھر جو آپ پہاڑوں پر دیکھ رہے ہیں شروع میں مائع حالت میں تھے اور بعد میں یہ مائع ٹھنڈا ہو کر موجودہ صورت اختیار کر گیا۔ اس نظریے کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے جو 1250 سال پہلے پیش کیا گیا تھا، اتنا کہنا کافی ہے کہ فرانس کے انقلاب کے آغاز اور 18ویں صدی عیسوی کے اختتام تک یورپ کے اسکالرز اس بارے میں تذبذب کا شکار تھے کہ آیا زمین شروع میں ایک مائع سیارہ تھی یا نہیں، اور اس سے ایک صدی پہلے پورے یورپ کا کوئی ایسا اسکالر نہ تھا جو یہ کہتا کہ شاید زمین شروع میں ایک مائع سیارہ تھی۔ اس زمانے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ زمین آج جس حالت میں دکھائی دیتی ہے پہلے بھی اسی شکل میں موجود تھی۔ جو کچھ امام جعفر صادق نے بنی نوع انسان کی تحصیل علوم کے سلسلے میں کوشش کا ذکر کیا ہے، حقیقت کے عین مطابق ہے، اور آج انسانوں کا مطالعہ کرنے والے اسکالرز کا کہنا ہے کہ جس زمانے سے انسان نے 2 پاؤں پر چلنا شروع کیا ہے اسے 5,000 سال یا 4,000 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انسان نے علوم کی طرف توجہ دی ہوگی، کیونکہ 4 ہاتھ اور پاؤں سے چلنے والے انسان کے لیے یہ بات محال تھی کہ تحصیل علم کے لیے آلہ تیار کرتا اور پھر صنعت سازی کرتا تاکہ اس کے ذریعے وہ علوم تک رسائی حاصل کرتا۔ لیکن اگر انسان 5,000 سال یا 4,000 سال بعد بھی، جبکہ وہ 2 پاؤں پر چلتا رہا تھا اور اس کے 2 ہاتھ کام کرنے کے لیے آزاد تھے، آلہ بنا سکتا تھا، اور اس کے لاکھ سال بعد جبکہ انسان نے آگ سے استفادہ کرنا شروع کیا، اور اگر اس کے بعد کہ صرف 1,00,000 سال کے دوران ہی علوم سے دلچسپی دکھاتا تو آج انسانی زندگی کے تمام مسائل اور شاید موت کا معمہ بھی حل ہو جاتا۔ لیکن ان لاکھوں سالوں کے دوران مجموعی اعتبار سے انسان نے صرف 1,500 سال ہی علوم کی طرف توجہ مبذول کی ہے، اور اس مختصر عرصے میں بھی انسان کی علوم کی طرف توجہ کبھی کم اور کبھی زیادہ رہی ہے۔ ایک بات جو ہماری نظر میں ناقابل تردید ہے وہ یہ ہے کہ ڈیکارٹ جسے فوت ہوئے 3 صدیاں بیت گئی ہیں، وہ پہلا شخص ہے جس نے علمی تحقیق کی بنیاد ڈالی اور کہا کہ علمی حقیقت کو جاننے کے لیے جسم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اسے مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اتنے چھوٹے حصے بنانے چاہیے کہ جو چیز حاصل ہو مزید اس کی تقسیم نہ ہو سکے، پھر اس چھوٹے سے جسم کی تحقیق کرنا چاہیے اور اس کی خصوصیات دریافت کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ فزکس اور کیمیا کے لحاظ سے اس کی حالت کیسی ہے، اور اگر ایک جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کے خواص معلوم ہو جائیں تو اس پورے جسم کے خواص معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عصر حاضر میں علمی ترقی کا بیشتر حصہ ڈیکارٹ کے نظریے کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ نظریہ پیش نہ کرتا
تو علمی ترقی نہ ہوتی۔ یہاں اس بات سے آگاہی ضروری ہے کہ 17ویں صدی عیسوی کے بعد ٹیکنالوجی اور صنعتوں کی توسیع کی وجہ سے ڈیکارٹ کا نظریہ کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ ڈیکارٹ 22 صدیاں پہلے یونانی فلسفی ڈیموکریٹس نے یہ نظریہ پیش کیا، لیکن امام جعفر صادق نے سامعین میں پہلے بھی نام غلط لے گئی، زیمقراطیس ہے یہ۔ امام جعفر صادق نے زیمقراطیس کے نظریے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء کے خواص ہم اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کے چھوٹے سے ٹکڑے پر تحقیق کریں اور اس کے خواص سے ہم پورے جسم کے خواص تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے سمندروں کے پانی پر تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن سمندر کے ایک قطرے سے سارے سمندر کے خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر صنعتی ترقی نہ ہوتی اور سائنسدانوں کو اجسام کے چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے ذرائع میسر نہ آتے تو زیمقراطیس اور امام جعفر صادق کے قول کی مانند ڈیکارٹ کا قول بھی تھیوری کی حد تک محدود رہتا۔ اگر آج جب ہم سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یا 1 ملی میٹر کا کروڑواں حصہ معلوم کر سکتے ہیں تو یہ صرف صنعتی ترقی کا کمال ہے۔ زیمقراطیس کے زمانے میں ایٹم ایک ناقابل تقسیم ذرہ تھا، لیکن آج وہ تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھے جانے والے سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ دانائے مطلق کون ہے اور کس وقت آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ دانائے مطلق کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی دانائے مطلق نہیں۔ کسی انسان کے لیے محال ہے کہ وہ دانائے مطلق ہو، کیونکہ علم اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بھی انسان تمام علوم کو نہیں سیکھ سکتا، اگرچہ اس کی عمر ہزاروں سال کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اس تمام عمر کے دوران تحصیل علم میں مشغول رہے تو بھی انسان تمام علوم کا عالم نہیں بن سکتا۔ شاید 1000 سال زندگی کو تحصیل علم کے لیے وقف کرنے کے بعد اس دنیا کے علوم سے آگاہی حاصل کر لے، لیکن اس دنیا کے علاوہ اور بھی جہان ہے اور جہاں اس دنیا کے علوم بے وقت ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے علوم سیکھنے کے بعد دوسرے جہانوں میں وارد ہو تو وہ جاہل ہے۔ اسے اس دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے شروع سے پڑھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی دانائے مطلق نہیں، کیونکہ انسان تمام حقیقتوں سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق نے سوال کے دوسرے حصے کے جواب میں فرمایا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ انسان کس وقت علم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں دیا کہ اگر انسان کی عمر ہزاروں سال اور وہ مسلسل تحصیل علم میں مشغول رہے تو بھی وہ تمام علوم پر عبور نہیں حاصل کر سکتا۔ بس اسی بنا پر کوئی شخص یہ احسان نہیں کر سکتا کہ وہ علم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، البتہ جاہل یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ علم سے بے نیاز ہیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ دوسری دنیاؤں کے علم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ جہان جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں کے علاوہ اور جہان بھی ہیں جن میں سے اکثر اس جہان سے بڑے ہیں، اور ان جہانوں میں ایسے علوم ہیں جو اس جہان کے علوم سے شاید مختلف ہیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ دوسرے جہانوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دوسرے جہانوں کی تعداد سے مطلع نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دوسرے جہانوں کے علوم میں کیا فرق ہے؟ کیا وہاں کا علم سیکھا نہیں جا سکتا، اور اگر سیکھا جا سکتا ہے تو کیسے؟ مناسب ہے کہ وہ علوم اس دنیا کے علوم سے مختلف شمار کیے جائیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، دوسرے جہانوں میں 2 قسم کے علوم ہیں، جن میں سے ایک قسم اس دنیا کے علوم کے مشابہ ہے، اور اگر کوئی اس جہان سے ان جہانوں میں جائے تو ان علوم کو سیکھ سکتا ہے، لیکن
ممکن ہے دوسرے جہانوں میں ایسے علوم پائے جائیں کہ اس دنیا کے لوگ انہیں درک کرنے پر قادر نہ ہوں، کیونکہ ان علوم کو اس دنیا کے لوگوں کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ امام جعفر صادق کا یہ قول بعد میں آنے والی نسلوں کے علماء کے لیے ایک معمہ بنا رہا۔ بعض نے اسے قابل قبول نہیں سمجھا اور کہا کہ امام جعفر صادق کا یہ کہنا بلا وجہ ہے۔ ان لوگوں میں سے ابن راوندی اصفہانی بھی ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے کہا انسانی عقل ہر اس چیز کو درک کر سکتی ہے جسے علم کہتے ہیں، چاہے اس دنیا کے علوم ہوں یا دوسری جہانوں کے علوم۔ لیکن امام جعفر صادق کے شاگردوں نے آپ کے اس قول کو قبول کیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ بعض دوسرے جہانوں میں ایسے علوم ہیں جن کی تحصیل انسانی بس کا روگ نہیں، کیونکہ انسانی عقل ان علوم کو درک نہیں کر سکتی۔ اس صدی میں آئنسٹائن کے نظریہ سبسٹنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے فزکس میں ایک جدید اور بے مثال باب کا اضافہ کیا اور اس کے بعد اینٹی میٹر یا ضد مادہ کی تھیوری محض تھیوری کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے علم کے مراحل میں داخل ہوئی، اور سائنسدان اس حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ ضد مادہ موجود ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ قول کہ بعض دوسرے جہانوں میں شاید ایسے علوم پائے جاتے ہیں جن کو سیکھنا انسانی دسترس سے باہر ہے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ضد مادہ کی دنیا میں ہمارے قوانین فزکس کے علاوہ دوسرے قوانین فزکس لاگو ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ منطق اور استدلال کے وہ قوانین جنہیں وضع کرنے پر ہماری عقل قادر ہے، دوسرے جہان میں یہ قابل اجرا نہیں ہے۔ ضد مادہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں الیکٹران پر مثبت اور منفی چارج ہے، جبکہ ہماری دنیا میں ایٹم کے الیکٹران پر منفی اور پروٹون پر مثبت چارج ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں الیکٹرانوں پر مثبت اور پروٹونوں میں منفی چارج ہو، نامعلوم وہاں کون سی طبیعیاتی قوانین کی حکم فرمائی ہوگی۔ ہماری منطق اور استدلال میں کل جز پر برتر ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس دنیا میں جز کو کل پر برتری حاصل ہو، اور ہماری سوچ اس موضوع کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہے۔ ہماری دنیا میں جب ہم کسی بھاری جسم کو پانی میں ڈالتے ہیں تو ارشمیدس کے قانون کے مطابق وہ پانی میں ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں ممکن ہے کوئی جسم اگر پانی یا کسی مائع میں ڈبویا جائے تو بھاری ہو جائے۔ اس دنیا میں پاسکل کے قانون کی روح سے اگر کسی برتن میں پڑے ہوئے مائع کے ایک نقطے پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ دباؤ مائع کے تمام نقاط پر پڑے گا۔ اسی قانون کی مدد سے آمد و رفت کے ذرائع اور خاص طور پر بھاری ذرائع کو روکنے کے لیے بریکوں میں تیل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ڈرائیور اپنا پاؤں بریک کے پیڈل پر رکھتا ہے تو وہ بریک آئل پر تھوڑا دباؤ ڈالتا ہے، اس کا یہی دباؤ سارے بریک آئل پر پڑتا ہے، پھر یہ دباؤ 1000 گنا زیادہ گاڑی کے پہیوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک لمحے میں رک جاتی ہے۔ لیکن ممکن ہے فزکس کا یہ قانون ضد مادہ اینٹی میٹر دنیا میں مؤثر نہ ہو، اور جو دباؤ مائع کے ایک نقطے پر ڈالا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس جہان کے اجنبی طبیعیاتی قوانین سے بتدریج سمجھوتہ کر لے۔ جس طرح چاند پر جانے والے خلا بازوں کو یہاں بے وزن زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ جب وہ چاند پر پہنچے تو بے وزن رہنا ان کی عادت بن چکی ہو، لیکن ضد مادہ دنیا میں جو چیز انسان کے لیے ناقابل قبول ہے وہ منطق اور استدلال کے قوانین کی مخالفت ہے۔ اگر انسان دوسری دنیا میں جزوں کی کل پر برتری دیکھے اور
مشاہدہ کرے کہ اس دنیا کے لوگ عادات کی ضرب و تقسیم و تفریق و جمع کے قوانین کا لحاظ نہیں کرتے، اور اگر محسوس کریں کہ اس دنیا میں پانی گرم کرنے سے جمتا ہے، سردی پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے جبکہ وہاں خلا بھی نہیں، تو وہ انسان ان نئی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں امام جعفر صادق کا اس بات پر مبنی نظریہ کہ بعض ایسے جہان ہیں جن کے علوم کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں، قابل قبول دکھائی دیتا ہے۔ امام جعفر صادق کے قول نے یونان میں علم کے متعلق کی گئی قدیم فلسفیانہ بحث کو زندہ کر دیا۔ وہ بحث یہ تھی کہ یہ علم فی نفسہ ھذا وجود رکھتا ہے یا ہم جو کچھ اخذ کرتے ہیں وہی ہے، یعنی ایک دوسرے کی پیروی کا نام ہے۔ یونان کے بعض فلاسفر کا کہنا ہے کہ اکیلے علم کا وجود نہیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اشیاء اور احوال سے درک کرتے ہیں اور اس کے قواعد معلوم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مادرزاد نابینا رنگوں کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، اور مادرزاد بہرہ علم موسیقی کو درک نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک یا دو حواس ظاہری تمام علوم کے حصول میں حائل نہیں ہو سکتے، بلکہ باطنی حواس میں کمی علوم کے ادراک میں رکاوٹ بنتی ہے، اور ایک دیوانہ شخص کسی قسم کا علم حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ اس کے ظاہری حواس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اس گروہ کی مخالفت میں کچھ یونانی فلاسفر نے کہا کہ اکیلا علم بھی موجود ہے، چاہے انسان اسے درک کرے یا نہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ علم جو دنیا میں 4 موسم وجود میں لاتا ہے، چاہے انسان ان 4 موسموں کو درک کرے یا نہ۔ اگر ایسا علم جو سورج و چاند کو زمین کے ارد گرد گھماتا ہے موجود ہے، خواہ آدمی آنکھیں رکھتے ہوئے یعنی سورج اور چاند کو دیکھ سکیں، مادرزاد اندھے ہوں اور سورج اور چاند کا مشاہدہ نہ کر سکیں، ڈیموکریٹس جس کا کہنا ہے کہ دنیا ایٹم سے بنی ہے، اس کا عقیدہ تھا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ علوم جنہیں سیکھا جا سکتا ہے اور دوسرے ایسے علوم جن کے قواعد اور تفصیلات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان مجہول علوم میں ایک ایٹم کا علم ہے اور دوسرا خداؤں کے بارے میں ہے۔ ڈیموکریٹس کے ایک صدی بعد اس پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ موصوف کا یہ کہنا کہ ایٹموں کا علم مجہول علم ہے اور آدمی اس کی تفصیلات کو نہیں جان سکتا، اگر درست ہے تو پھر اس نے کس طرح یہ کہا تھا کہ دنیا ایٹموں سے بنی ہے۔ لیکن ڈیموکریٹس کے حواس ایٹموں کو نہیں دیکھ سکے، اور اگر ان کی آواز ہے تو اسے نہیں سن سکے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آدمی اپنی عقل سے ہی سمجھ سکتا ہے، نہ کہ حواس خمسہ کی مدد سے۔ سامعین، میں اس مطالعے کو یہاں پہ روکتی ہوں۔ ابھی ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 166 پر۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔